الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأجمعين أما بعد. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان محمد زاہد قادری رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. الحمدللہ نور رمضان پروگرام جو پہلے رمضان سے جس کا آغاز ہوا، آج ہمارا 9واں پروگرام ہے، 9واں ایپیسوڈ ہے، جس میں آپ کی آراء و تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. الحمدللہ ناظرین نے نور رمضان پروگرام کو بہت پسند کیا اور بہت سراہا. الحمدللہ ہم انشاءاللہ تعالی آج پھر ایک بار حاضر خدمت ہے، ایک نئے عزم، ایک نئے ارادے، ایک نئے جذبات کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے. اور آج کے اس ہمارے نور رمضان پروگرام میں آپ کے محبوب علماء کرام کے ساتھ، محبوب ثنا خان رسول کے ساتھ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں نور رمضان پروگرام کے آغاز کے لیے اپنے ایوان میں تشریف فرما ثنا خان رسول، مداح رسول، بلبل باغ بطول محمد رشید قادری سے مکمل سن کے وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بعد محمد کے ذکر خیر الانام اچھا ہے. کے ذکر خیر الانام اچھا ہے. وہ قوم اچھی ہے جن کا اہتمام اچھا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا جھومر سجا گے. رحمت کا جھومر سجا گے. کملی والے کی محفل سجی ہے. رخ پہ رحمت کا جھومر سجا گے. کملی والے کی محفل سجی مجھ کو مولا آگے. مجھ کو میں
शान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेगा। वो समा कैसा ज़ीशान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेगा। अब तो सजदे से सर को उठा लो, अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत बड़ी है। अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत बड़ी है। मुझको महसूस यूं हो रहा है, मुझको महसूस यूं हो रहा है, उनकी महफिल में जलवा गई है। आशिकों तुम अगर चाहते हो ज़ियारत दरे मुस्तफा की, आशिकों तुम अगर चाहते हो ज़ियारत दरे मुस्तफा की, दिल की जानिब निगाहें झुका लो, दिल की जानिब निगाहें झुका लो, सामने मुस्तफा की गली है। दिल की जानिब निगाहें झुका लो, दिल की जानिब निगाहें झुका लो, सामने मुस्तफा की गली है। मुझको महसूस यूं हो रहा है, उनकी महफिल में जलवा गई है। मुझको महसूस यूं हो, उनकी महफिल में जलवा। मुझको फिक्र शफाअत को क्यों करे, तो गरीबों का साया है सर पर। मुझको फिक्र शफाअत को क्यों करे, तो गरीबों का साया है सर पर। तरफ रहमते मुस्तफा है, एक तरफ रहमते मुस्तफा है, एक तरफ लुत्फ़ मौला अली है। एक तरफ रहमते मुस्तफा है, एक तरफ लुत्फ़ मौला अली है। मुझको महसूस यूं हो रहा है, उनकी महसूस यूं हो रहा है, उनकी महफिल में जलवा गई है। मुझको महसूस यूं हो रहा है, उनकी महफिल में जलवा गई है। वास्ता से ये देकर बला का, वास्ता फातिमा के रिदा का, वास्ता से ये देकर बला का, वास्ता फातिमा के रिदा का। मेरी छोली भी सरकार भर दो, मेरी छोली भी सरकार भर दो, आपने सबकी झोली भर दी है। मेरी झोली भी सरकार भर दो, मेरी झोली भी सरकार भर दो, आपने सबकी झोली भरी है। मुझको महसूस यूं हो रहा है, मुझको महसूस यूं हो रहा है, उनकी महफिल में जलवा गई है। मुझको महसूस यूं हो रहा है, उनकी महफिल में जलवा गई है। उनकी गुलशन की महकी फज़ाएं वज़्द में है नियाज़ी हमारे, उनकी गुलशन की महकी फज़ाएं वज़्द में है नियाज़ी हमारे। तसव्वुर से रोशन, उनके हुस्न तसव्वुर से रोशन, उनके हुस्न तसव्वुर से रोशन, मेरे दिन की ये 12 घड़ी है। उनके हुस्न तसव्वुर से रोशन, मेरे दिन की ये 12 घड़ी है। मुझको महसूस यूं हो रहा है, मुझको महसूस यूं हो रहा है, उनकी महफिल में जलवा गई है। जब
جب نہ آئے تھے وہ شان شاہ سونی سونی تھی یہ بزم امکار جب نہ آئے تھے وہ شان شاہ سونی سونی تھی یہ بزم امکار ان کے آنے سے رونق ہوئی ہے ان کے آنے سے رونق ہوئی ہے ان کے آنے سے رونق ہوئی ہے ان کے آنے سے بگڑی بنی ہے ان کے آنے سے رونق ہوئی ہے ان کے آنے سے بگڑی بنی ہے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے مجھ کو یوں نظر آ رہا ہے مجھ کو یوں نظر آ رہا ہے ان کی محفل میں جلوہ گری ہے مجھ کو یوں نظر آ رہا ہے ان کی محفل میں جلوہ گری ہے رخ پہ رحمت کا جھومر سجا ہے رخ پہ رحمت کا جھومر سجا ہے کملی والے کی محفل سجی ہے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے ان کی محفل میں جلوہ گری ہے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے ان کی محفل میں جلوہ گری یہ تھے محمد رشید قادری جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے نور رمضان پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان اشعار کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں کہ شاعر بڑے خوب انداز میں اردو کی ثناخوانی پیش کرتا ہے کہ نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو ارے نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو جانے کس جرم کی تمنا کو سزا دیتے ہو خواہش دید کر بیٹھے سر طور کوئی خواہش دید کر بیٹھے سر طور کوئی تو ہی برق تجلی سے جلا دیتے ہو خود جو چاہو تو سر عرش بلا کر خود جو چاہو تو سر عرش بلا کر ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے سبحان اللہ ان اشعار کے ساتھ اب میں ملتمس ہوں خطیب بے نظیر حضرت العلامہ مولانا شیخ درویش محی الدین خالد قادری صاحب قدس اللہ نورانی سے کہ وہ اپنے معنیفور بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والأجمعين وما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وإنك لعلى خلق عظيم سبحان الله سبحان الله وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وأزمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله
إنني في بحر هم مغرق إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشكالنا خذ يدي ساهل لنا أشكالنا اللہ نعت محبوب داور سند ہو گئی فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی سبحان اللہ سبحان مجھ سا عاصی آغوش رحمت میں مجھ سا عاصی آغوش رحمت میں یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی سبحان یہ تو اللہ بندہ نوازی کی حد ہو گئی عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول سبحان اللہ سبحان عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ صبح پیش خدا اور میں روبروئے رسول صبح پیش خدا اور میں روبروئے رسول معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہمارا عنوان ہے اخلاق کل ہی کے عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے گزشتہ نشست میں جو عنوان تھا اسی کا تسلسل لے کے چلتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی کل ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے آج اس عنوان کو یہی اختتام وزیر کر دیتے ہیں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اس سے قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ میزان عمل میں سب سے پہلے دو چیزیں ڈالی جائیں گی میزان عمل میں سب سے پہلے دو چیزیں ڈالی جائیں گی وہ یہ ہیں سب سے پہلی چیز سخاوت اور دوسری چیز حسن اخلاق سبحان اللہ سبحان یہ اللہ دو چیزیں پہلے ڈالی جائیں گی پھر حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب ایمان کو پیدا کیا تو ایمان خدا کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے تقویت دے تو اللہ نے ایمان کو دو چیزوں سے تقویت دیا نمبر ایک حسن اخلاق اور نمبر دو سخاوت سبحان اللہ سبحان اللہ حسن اخلاق اور سخاوت کے ذریعے ایمان کو تقویت قوت ملی سبحان اللہ سبحان جب خدا پاک کفر پیدا کیا اور کفر بھی خدا کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے بھی تقویت دے قوت دے تو خدا نے کفر کو بھی دو چیزوں سے تقویت دیا وہ ہے ایک تو بخل یعنی کنجوسی اور دوسرا بد اخلاقی کے ذریعے اللہ اکبر دیکھیے دونوں چیزیں ایک دوسری کے متضاد ہیں اور تقویت ملی ہیں تو کفر کو تقویت ملی بد اخلاقی اور بخل کے ذریعے اسی طرح ایک اور ارشاد مبارک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کس کا ایمان سب سے بہتر ہے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو گئے اس کا ایمان سب سے بہتر ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان کی شرافت اس کا دین ہے اور اس کی نیکی اخلاق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کی مربت اس کی عقل ہے
یہ حسن اخلاق، یہ ایک طرف ارشادات آپ نے سماعت کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن ایک طرف ارشادات قرآن کے اور دوسری طرف حضور آقا علیہ السلام کا ارشاد. اب آئیے ایک مشہور واقعے کی طرف. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ، دیکھیے واقعہ جس کا ہے میں نام تو بعد میں لوں گا، اہم شخصیت کا نام بتاؤں گا ضرور لیکن بعد میں آخر واقعہ میں. ابتدا یوں ہے کہ ایک چور چوری کرنے کے ارادے سے پہلے کیا کرتا ہے، شہر کو سلیکٹ کرتا ہے، شہر سے محلے کو سلیکٹ کرتا ہے، چنتا ہے، اس کے بعد میں گھر کو چنتا ہے جس گھر میں چوری کرنا ہے. جب ارادہ کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ شخص پورے گھر کا جائزہ لیتا ہے، اور اسی طرح چور جائزہ لینے لگا ایک گھر کا. لینے کے بعد ہوا یوں کہ ایک گھر تھا جس کی باؤنڈری کافی بڑی تھی اور مکان اندر تھا. پورے گھر کا جائزہ لیتے لیتے کہیں بھی اندر جانے کی جگہ تو نہ ملی، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ ایک اس کا باب الداخلہ مین انٹرنس کھلا ہے، جو مین انٹرنس ہے کھلا ہے. وہاں سے چور یہ سمجھ کے داخل ہو رہے ہیں کہ گویا کہ انہوں والے کے مکان، یہ سمجھ کے انہوں داخل ہو رہے ہیں. اے چور جب داخل ہوئے تو پورے گھر کو دیکھے اندر، تو کہیں سے بھی جانے کا جگہ نہ ملی، تو گھر کا مین ڈور کھلنا تھا، باہر مین گیٹ کھلی تھی، گھر کا مین ڈور بھی کھلنا ہے. چور تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگا کہ یہ ہے کون جو بابو داخلے کھلے رکھ کر سو رہا ہے. مین دروازہ بھی کھلا، گھر کا مین ڈور بھی کھلا. بہرحال چور کا ایک ہاتھ نہیں تھا. جب داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اندر کپڑوں کا شو روم ہے، گودام ہے کپڑوں کا. کاسٹلی کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک تھان 30 ہزار درہم کی رکھی ہوئی ہے. اتنی کاسٹلی کپڑے اندر رکھے ہوئے ہیں. ایسی صورت میں سوچنے لگا کہ آج تو موقع اچھا ہاتھ آیا، جلد سے جلد کچھ کرنا اور نکلنا. ایسی صورت میں ایک کپڑا بچھا دیا اور تھانے اس پر جمانے لگا. جب تھانے جمانے لگا اس کے اوپر ارے اندھیرا تھا، دروازے کو کھول دیا. اندھیرا تھا، دروازے کو کھولا تاکہ چاند کی روشنی میں کچھ کام کرو. اور جب تھانے جمانے لگا اچانک چاند کی روشنی اندر آنے لگی، کام کرنے لگا، تھانے کپڑوں کے تھانے جمانے لگا. اچانک ایک شخصیت دروازے میں آ کر کھڑی ہو گئی. چور ڈر کے مارے کانپنے لگا اور وہ سمجھ گیا کہ مالی کے مکان آ گئے. ڈر کے مارے جب کانپ رہا تھا اور پسینہ پانی کی طرح پسینہ بہ رہا تھا، اور وہ شخصیت جو آئے تھے اسے پکڑ کر بٹھائے. وہ سمجھ گیا چور آج تو میری خیر نہیں ہے، ایک ہاتھ تو پہلے سے نہیں ہے، آج تو دوسرا ہاتھ بھی جانے والا ہے. یہ سمجھ گیا، لیکن وہ شخصیت کچھ ایسی تھی کہ اس کو پکڑ کر بٹھا دیے. بٹھا کر پوچھے، یہاں سے غور کرتے چلے کہ وہ شخصیت جو آئی تھی ان کے کردار کیسا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے. تو کہنے لگے پہلے تو بٹھا دیے اور بٹھا کر اپنے جیب سے کپڑا نکال کر چور کے پسینے کو پوچھنے لگے. اللہ پوائنٹ کو نوٹ کیا جائے، کیا کوئی چور کے ساتھ ایسا رویہ کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. اور پوچھنے لگے، پہلے تو پسینہ پوچھے، پھر پوچھے کہ آپ کھانا کھائیں؟ کیا کوئی چور کو کھانا بھی کھائے کا پوچھتا ہے پکڑے جانے کے بعد؟ تو چور کہنے لگا میں نے نہیں کھایا. تو کہنے لگے وہ شخصیت جو آئے تھے آپ بیٹھے میں ابھی کھانا لاؤں گا. وہ اپنے گئے، بات یوں تھی کہ نیچے کپڑوں کا گودام تھا، اوپر مکان تھا. اوپر گئے، کھانا تو نہ تھا، دودھ تھا، لے کر آئے. تو
جب لے کر آئے تو چور کہنے لگا کہ تو مالک کے مکان نہیں دکھ رہے. دلی میں سوچنے لگا, دودھ پیتے پیتے سوچنے لگا یہ تو مالک کے مکان نہیں دکھ رہے, اگر مالک کے مکان ہوتے تو مجھے پکڑ کے مارتے, ظاہر بات تھی ایسا ہے. تو مالک کے مکان نہیں ہے, لہذا فیصلہ خود ہی کر لیا دل میں شاید یہ بھی چور ہے. یہ نہ سمجھا کہ سامنے کون ہے. نام بتاؤں گا, سسپینس میں ہے, آگے بتاؤں گا نام. لیکن جب چور سامان نکال کر رکھ لیا, دودھ پی لیا, سامان نکال کر یعنی کپڑے نکال کر جما لیا, بننے نہیں آ رہا تھا, اور شخصیت کہنے لگی جو دودھ لائے کھانے کے لیے یا پینے کے لیے کوئی چیز لائے, وہ شخصیت کہنے لگی میں باندھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, باندھ دیا گیا. پھر چور خود ان سے کہنے لگا آپ بھی کچھ لے لیں. الٹا انہیں سے کہنے لگا آپ بھی کچھ لے لیں, زیادہ نہیں لینا تھوڑا لینا. الٹا بھی انہیں کو کہنے لگا تو تھوڑا سا لے لیے. لینے کے بعد جب جانے لگے رات کے بلکہ صبح صادق سے پہلے نکلنا ہوگا, ورنہ لوگ اٹھ جائیں گے, پھر ہم کو دیکھ لیں گے, پھر ہماری خیر نہ ہوگی. لہذا جب جانے لگے تو چور کا جو کپڑے اتنے زیادہ رکھ لیا تھا کہ جس کی وجہ سے ہیوی ویٹ کی وجہ سے چلنا نہیں آ رہا تھا, وہ جو لائے تھے انہوں کو تھوڑا لیے آرام سے جا رہے تھے. تو وہ شخصیت کہنے لگی کہ وہ بھی مجھے دے دیتا کہ میں لے کے چلوں. تو چور کہنے لگا کیا میرا بھی حصہ لے کے بھاگ جانے کا ارادہ ہے. یہ کہنے لگا البتہ جب دے دیا انہیں, دینے کے بعد ہیوی ویٹ ہو چکا تھا. ایک تو وہ بھی تھا, دو تھانے, دو کٹے اپنے پیٹھ پر رکھ کر لے کے جانے کی بات تھی. اتنا طویل رستہ تھا, پہلے تو اندھیرے ہی میں شہر کو پار کرنا تھا, ہیوی ویٹ تھا. چور ڈانٹنے لگا, باتیں کرنے لگا, گالی گلوچ کرنے لگا, بلکہ کیا نہ کہا الغرض صبح صادق سے پہلے شہر چھوڑ دیے. کافی مشقت کے ساتھ شہر تو چھوڑ دیے, اور چور اپنی منزل مقصود پر پہنچا. تو ہوا کیا, چور تو اپنا حصہ لے لیا, جو شخصیت کھانے کے لیے جو لائے تھے وہ کہنے لگے یہ بھی آپ لے لیں, یہ بھی دے دیے اسے, اور کہنے لگے قربان جائیں جواب پر. اور کہنے لگے, اس بات سے چور حیران ہو گیا اور کہنے لگا ضرورت. اب حضرت فرمانے لگے کہ دے کر کہنے لگے کہ ضرورت پڑی تو آ جانا میرے مکان پر, ضرورت پڑی تو آ جانا میرے مکان پر. یہ دیکھ کر, یہ سن کر حیران ہو گیا, آخر یہ ہے کون جس کے ساتھ میں اتنی بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا, جو آدمی میرے ساتھ اتنے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا, مجھے بٹھا کر دودھ پلایا, میرا پسینہ پوچھا, میرا سامان, میرا کاٹا اٹھا کر خود پیٹھ پر رکھ کر, اتنی وزن تھا, اتنا ہیوی ویٹ تھا کہ چلنا بھی نہیں آ رہا تھا, لیکن لے کر آ کر بڑی مشکل سے شہر ہم پار کیے. میں ان کے ساتھ کیا کیا, گالی گلوچ کرا, ڈانٹا, گالی گلوچ کرا, کیا نہیں کرا. اور جب منزل مقصود پر, اس کے منزل پر پہنچنے کے بعد وہ کیا کیے, اپنا بھی اسے دے دیے, دے کر کہنے لگے ضرورت پڑی تو آ جانا مکان پر. اس چور یہ اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو گیا, یہ کردار کو دیکھ کر حیران ہو گیا, اور بیچنے جانے کے بجائے وہیں رکا رہا. 2-3 دن گزر گئے, پھر خیال آیا یہ ہے کون معلوم کریں. پھر جہاں چوری کرا تھا وہاں پلٹ کر آ گیا. جو نام سسپنس تھا وہ بتا رہا, جو نام میں روک کے رکھا تھا وہ آخر اتنے حسن اخلاق کا حامل کون تھا, اتنا بڑے کردار کا حامل کون تھا. تو چور آ کر تحقیق کرنے لگا, آزو بازو لوگوں سے پوچھنے لگا یہ مکان کس کا ہے. وہ لوگ کہنے لگے کیا آپ نہیں جانتے یہ کون ہے جو اتنے بڑے اخلاق کا حامل ہو, جو کردار کا وہ زمانے میں جس کا کوئی ثانی نہ ہو, تو کون ہے. تو لوگ کہنے لگے وہ ہے جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ, ایک ولی کامل جس کی کردار, جس کے اخلاق کا حال یہ کہ ہوا کیا, اپنے اخلاق کو ایسے پیش کرے کہ اپنے سامان, اپنے ہی سامنے سامان چوری ہو رہا تھا کچھ نہ کہا, بلکہ کہنے
ضرورت پڑی تو آ جانا مکان پر. اتنے اونچے اخلاق تھے جس کو بٹھا کر خود دودھ پلائے کھلائے پلائے اور اس کے بعد کہنے لگے ضرورت پڑی تو آ جانا مکان پر. اب دیکھیں آپ بات, اخلاق ایسے پیش کرے کہ اگر چور کو سزا دیتے تو شاید ہی ایک اور ہار بھی چلے جاتا, لیکن اخلاق سے جب پیش آئے تو ہوا کیا, دل کے اندر جو ضلالت بھری ہوئی تھی, جو عادت اس کی گمراہی پر تھی, جو برائی کی عادت پڑ چکی تھی, اخلاق ایسے پیش کرے تو ہوا کیا, پھر وہ عادت سے باز آ گیا, توبہ کیا حضرت کے ہاتھ پر آ کر, اور کہنے لگا آج کے بعد سے کبھی چوری نہ کروں. حضرت کا مرید بھی ہو گیا. یہ کردار تھے, کردار یہ اخلاق تھے جو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں, جو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے چلے جاتے ہیں, جو ضلالت سے نکال کر راہ راست پر لا لیتے ہیں. یہ کردار ہے. اکابر تو اکابر ہے, اولیاء کی شان ایسی کہ وہ اپنے کردار کو جب پیش کرتے تو لوگ گمراہی سے نکل کر راہ راست پر آ جاتے ہیں. اہل بیت اور حضور تو بڑی بات ہے, حضور تو بڑی بات ہے, کردار یہ بڑی اہم چیز ہے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے, بولنے, سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اخلاق عظیمہ جو عظیم نعمت ہے اور اس سے ہم کو سرفراز فرمائے. اللہم نور قلوبنا بتلاوت القرآن وزین اخلاقنا بجاه القرآن وحسن اعمالنا بذکر القرآن ونور بدالنا بنور القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ونور عرشه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آئیے دعا اختیار کریں. جو حیدرآباد کے اطراف اپناف رہتے ہیں وہ میرے ساتھ دعا اختیار کریں. اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. ربنا تقبل منا الفاتحة. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلى آله وصحبه ونور عرشه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.